آج عربی مہینوں کے لحاظ سے 22 جمادی الثانی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کے اندر سارے مکے کے دشمنان اسلام اکٹھے ہوتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، کعب بن اشرف، سارے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس میٹنگ کے اندر انسانی شکل میں شیطان بھی تھا۔ بڑوں نے مشورہ دیا، شیطان آخر میں مشورہ دیتا ہے، انسانی شکل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ رات کے وقت اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں، تم چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لو، جب وہ باہر نکلیں گے تم یکا یک ان پر حملہ کر دینا۔ یہ میٹنگ کے اوپر، اسی مشورے کے اوپر سب کا فیصلہ متفق ہو جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت کے ذریعے بتایا، باہر جو دشمن جو ہیں کھڑے ہیں، لہذا اپنے بستر کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیں، آپ جو ہے باہر تشریف لے جائیں اور سورہ یاسین کی وَأَغْشَيْنَاهُمْ کہ یہ آیات مبارکہ جو ہے پڑھتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھا کے ایسے پھینک دیں، میں ان کو اندھا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اپنے گھر مبارک سے اور ایسے ہی آیات مبارکہ پڑھ لی اور مٹی کو پھینکا، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ اور اس جمع غفیر سے آپ سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ابھی دروازہ کھٹکا ہی نہیں تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کھول دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اس رات کے وقت میں آپ کیسے جاگ رہے تھے؟ فرمایا آپ نے کہا تھا ابو بکر ہجرت نہ کرو، کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ کا حکم آئے گا ہم اکٹھے ہجرت کریں گے۔ فرمایا اس رات سے میں سوتا نہیں تھا، کہیں رات کے وقت میرے آقا تشریف لائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور ابو بکر کے اٹھنے میں دیر ہو جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے رات کو سوتا نہیں تھا۔ آپ نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں اور سیدھا غار ثور میں چلے جاتے ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف 2 جان وہ دونوں غار میں تھے۔ غار کا بڑا عجیب منظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار پر چڑھنے لگتے ہیں تو نکیلے پتھر، اور اس وقت اب تو راستے صحیح ہو چکے ہیں، اس وقت جو ہے ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر آپ اس طرح چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائیں گے، کیوں نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بن جاؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے جو ہے جھکا دیے، فرمایا یا رسول اللہ میرا عشق یہ کہتا ہے اور میری آنکھیں جو ہیں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ نکیلے پرتوں کے اوپر چلیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔
لہذا میں سواری بنتا ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ امام غزالی اور ابن قیم نے لکھا ہے ایک نبی کے اندر جنتی 1400 جنتیوں کی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس وزن کو اٹھا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑی کے اوپر، غار ثور کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن آپ نے اس تکلیف کو نہ جو ہے برداشت کیا بلکہ صبر سے کام لیا اور غار تک لے جاتے ہیں۔ غار جو ہے کافی دنوں سے بند پڑی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کیوں نہ میں پہلے اس غار کی صفائی کر لوں۔ آپ اس غار کی صفائی کرتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اس کے اوپر کپڑا جو ہے ڈال دیتے ہیں اپنا، اور بقیہ سوراخوں کو اپنا ایڑی مبارک اس سوراخ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، بقیہ کو اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کی ٹاکیاں بنا بنا کے ان سوراخوں کو آپ نے بند کر دیا۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ ادھر سے جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر مبارک سے اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کافروں نے کہا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب سب پھر میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ یہ ہو جاتی ہے کہ جو ان کا پتہ بتائے گا، جو ان کا قرہ نکالے گا کہ کہاں گئے ہیں، جاسوسی کا ذریعہ بتائے گا، ابو جہل کی طرف سے اس آدمی کو 100 اونٹ انعاماً دیے جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، اور سارا دن جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے۔ آپ کے بیٹے آتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، اور بکریاں چراتے چراتے غار کے پاس آ جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا دیا کرتے تھے بکریوں کا۔ حضرت اسما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ کھانا جو ہے لے جاتی تھی اپنے بھائی بکریاں چرانے والے کے بہانے، اور کھانا غار میں پہنچا آتی تھی۔ اور عرب بڑے سیانے تھے، عقل مند بھی تھے، لیکن عقل پر پردے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو دیکھتے دیکھتے اس غار کے کنارے پر پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گود میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دیکھ لیا اور گھبرانے لگے۔ تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہوں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جتنے مرضی حربے کر لیں، یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور یہی آیت ساتھ نازل ہوتی ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں نیند طاری کر دی تاکہ ان کا خوف ہی جاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اس غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کر رہے ہیں۔ آج تک 14 صدیاں بیت چکی ہیں، کوئی ایسا وفادار نہیں آیا، نہ بیوی کی صورت میں نہ دوست کی صورت میں، جس نے اپنے دوست کو بچانے کے لیے 3 راتیں اور 3 دن گزارے۔ کوئی نہیں آیا، واحد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع کرنے کے لیے وہ جو ہے رات
3 راتیں گزارتے ہیں، اور بڑا عجیب منظر ہے اس کا۔ وہاں پر جب آپ نے ایک سوراخ پر، جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی، اندر سے ایک سانپ جو ہے ڈستا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اور زہر جب جسم میں پھیلتا ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے، ادھر ادھر نہیں ہل رہے، بلکہ زہر جب پھیلتا ہے، اس کی تکلیف جسم میں جاتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں، اور جب وہ آنسو نکلتے ہیں وہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھ مبارک جب کھلتی ہے، ابو بکر کیا بات ہے، کوئی غم ہے، پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، کوئی چیز مجھے جو ہے پاؤں کے نیچے کاٹ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں باہر نکالو۔ تو آپ نے پاؤں نکالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں دنیا کائنات میں وہ سکون نہیں جو مجھے وہاں سکون ملا۔ اس لعاب سے